سب سے پہلا سوال، بہت بنیادی سوال، یہ جو اصطلاح ہے پردہ، یا عربی میں اس کو مثلا حجاب کا کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، اس لفظ کا ماخذ کیا ہے آپ کے علم کی حد تک؟ یہ کہیں قرآن مجید میں زیر بحث ہے، کسی اور دینی روایت میں زیر بحث ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا. یعنی یہ پردہ، حجاب، عربی میں حجاب کہتے ہیں نا اس کو، یہ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک فقہی چیز یا ایک شریعت کا حکم سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے، دین کا پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی ہے. اچھا. نہ یہ قرآن مجید میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے، نہ یہ کسی حدیث میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے. یعنی یہ بات کہ حجاب کا کوئی حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے ایسے بیان کیا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ وہ جو گھر کے دروازے پر پردہ ڈالتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، من ورائے حجاب. یعنی یہ جو حجاب کا تصور اب ہمارے ہاں ہے، یا پردے کی اصطلاح جو عام طور پر بولی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، یہ حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. اس لیے میں نے یہاں بھی دیکھیے یہ توجہ دلائی اپنی کتاب میزان میں کہ صحیح تعبیر یہ نہیں ہوگی. یعنی پردے کے احکام، پردے کا حکم، یہ تو ہمارے ہاں ایک اجنبی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے علم میں جو چیز بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے موقع پر، یعنی جب عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں تو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، آپ جس کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے جو عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب میزان میں، وہ مرد و زن کے اختلاط کا عنوان ہے. یہ بھی ایک آپ یوں سمجھیے کہ اصلاح کی ہے تصور میں، کہ ہم ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں تو خواتین کو آپ وہ پیغام دے رہے ہیں جو ان کے لیے قرآن میں ہے ہی نہیں. یعنی ان کو، خواتین ہیں، مرد ہیں، تو ان کو پیغام یہ دیجئے کہ اگر وہ مہذب زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ملنے جلنے کے یہ آداب بتائے. تو جب آپ اس جگہ سے بات کرتے ہیں تو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ پردے کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کو تو باہر نکلنا ہی چاہیے. ان کے لیے تو اصل دائرہ عمل ان کا گھر ہے، ان کو اسی میں بند رہنا چاہیے. کسی ضرورت کے وقت باہر نکلیں تو نکلیں، باہر بھی نکلیں تو پھر اصل میں تو ان کو اسی طرح کا برقع پہننا چاہیے جس طرح کا میں نے اپنی والدہ کے بارے میں آپ کو بتایا. تو یہ تصور اس سے پیدا ہوتا ہے. کیا یہ تصور دین میں ہے؟ آپ سارے ذخیرے کا مطالعہ کر کے آپ کو کہیں اس کا شائبہ بھی نہیں ملے گا. یعنی یہ لفظ کہیں زیر بحث ہی زیر بحث ہی نہیں ہے. جو چیز زیر بحث ہے وہ آداب ہے، ایٹیکیٹس ہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم گھروں میں جاؤ تو اجازت کس طریقے سے لو، تم ملو تو کس طریقے سے اپنے نگاہوں پر پہرا بٹھاؤ. اس طرح کی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے لیے صحیح ترین تعبیر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہے جو میں برسوں سے اختیار کیے ہوئے مرد و زن کے اختلاط کے آداب، عورتوں اور مردوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے آداب. ٹھیک ہم صاحب. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ان میل جول کے جو آداب ہیں ان کا سورس کہاں ہے، ریفرنس کہاں ہے، ماخذ کیا ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے دو سورسز ہیں، آپ بار بار توجہ دلاتے ہیں، قرآن مجید اور سنت. اب مثلا ہم اللہ میاں کے پاس جانا چاہتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ میل جول کے آداب کیا ہیں، تو ان میل جول یا اختلاط مرد و زن کے آداب کا سورس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. یعنی یہ سب چیزیں قرآن مجید میں زیر بحث آئیں. قرآن نے ان کو خود موضوع بنایا ہے. یہ سورہ نور میں زیر بحث آئے ہیں اور بڑی تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں. اور پھر کچھ چیزیں سورہ احزاب میں زیر بحث آئی ہیں جو ایک وقتی نوعیت کی صورتحال سے متعلق ہیں. وہ اس لیے اہم ہو گئی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ اہل علم نے ان کی تعمیم کی ہے. یعنی وہ ان کو عام لوگوں کے لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں، یا ان کا فہم یہ ہے کہ اس میں غالباً یہ بات بیان ہوئی ہے، تو وہ بھی زیر بحث آتی ہیں. لیکن اصلاً یہ آداب سورہ نور میں بیان ہوئے. ٹھیک. اچھا، اگلا سوال غام صاحب یہ ہے کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو آداب آپ بیان کر رہے ہیں سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں یہ عورتوں کے اختلاط سے متعلق ہیں. یہ یہاں پر بتائیے گا کہ یہ جو احکام ہیں یہ کیا عورتوں کے لیے وہاں پر زیر بحث آئے ہیں؟ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے زیر بحث آئے ہیں. دونوں کے لیے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس میں تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر جائیں کہیں تو آپ اجازت کیسے لیں گے، آپ انس کیسے پیدا کریں گے، گھر والوں کو اپنا تعارف کیسے کرائیں گے. اگر گھر والے آپ سے اس وقت نہیں ملنا چاہتے اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں واپس، یا آگے سے نہیں جواب دیتے، تو آپ دل میں تنگی محسوس کیے بغیر آ جائیں گے. تو استیزان کہتے ہیں اس کو. اسی طرح بتایا کہ گھروں کے اندر کن چیزوں کا لحاظ رکھیں گے. تو وہاں یہ سب چیزیں بہت تفصیل سے زیر بحث آئی ہیں. اور یہ بتایا کہ ایک پاکیزہ معاشرت کے لیے، پھر توجہ دلاؤں گا، وہی تزکیہ،
یعنی تمہارے دلوں کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے، تمہاری معاشرت کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے، تمہارے میل جول کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے. تو فرمایا ہے کہ یہ اصل میں ازکا واتھر لقلوب ہے، یعنی ہمارے دلوں کے لیے یہ چیز پاکیزگی کا باعث بنتی ہے. مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے. ایک بات ہے جو صرف عورتوں کو خاص طور پر کہی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ مومن مردوں سے یہ کہہ دیں، اس کے بعد آتا ہے مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں، مومن مردوں سے یہ کہہ دیں، مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں. تو دونوں کو دہرا کے کہا ہے تاکہ کوئی ابہام ہی پیدا نہ ہو اس میں. تو اگر اس کو آپ نے بیان کرنا ہے تو یہ کوئی عورتوں کے لیے پردے کے احکام نہیں ہے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے احکام ہے. کس چیز کے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دونوں کے لیے. ادنا درجے میں بھی آپ کوئی انتہا پسندی نہیں دیکھتے، ایک جادہ اعتدال. غالباً یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ اپنے دین، اپنی ہدایت کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اور ایک موقع کے اوپر کیا کمال کی بات کہتے ہیں لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے. یعنی یہ جو دائیں اور بائیں انتہائیں آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ لوگ بغیر ہدم ولا کتاب منیر غور کرتے ہیں. یعنی اگر وہ اس روشن کتاب کی رہنمائی اپنے سامنے رکھیں اور اپنے ذہنی تعصبات کو الگ کر لیں، میں نے فلاں مولوی صاحب سے یہ سنا ہوا ہے، ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے، فلاں جگہ تو یہ مانا جاتا ہے، ان چیزوں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں اور الگ رکھ کے مطالعہ کریں. سورہ احزاب کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے. یعنی پوری سورہ کی فضا یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے گھرانے، ان کو باقاعدہ ہدف بنا لیا گیا ہے کہ اب ان کی اخلاقی ساکھ سوسائٹی میں مجروح کرنی ہے. ٹھیک. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس ہستی کا جس کے ذریعے یہ دین ملا. جب وہ دین کو بیان کر رہے تھے، جب وہ یہ جدوجہد کر رہے تھے، جب وہ لوگوں کو اس کو پہنچا رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ میری آپ کی طرح کسی میز پر بیٹھے ہوئے اطمینان کے ساتھ پہنچا رہے تھے. ایک بڑی کشمکش برپا ہو گئی تھی حضور کو اذیت دینے کے لیے. آپ دیکھیں ایک مسجد بنا ڈالی گئی جس کو قرآن نے مسجد زرار کہہ کے یہ کہا کہ اس کو ڈھا دیں. اس مسجد کو، چھوٹی سی ایک بستی ہے چند ہزار کی آبادی کی، جس میں وہ لوگ موجود ہیں کہ بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں. سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت کا واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی آپ کبھی دیکھیں کہ کوئی سلیم الطبع آدمی اس واقعے میں تہمت نکال سکتا ہے؟ نکال لی گئی. تو ایک ایسی فضا تھی کہ جس میں پہلے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، باہر سے حملہ آور بلائے گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پر حملہ آور ہوئے، آپ کو گھروں میں بلا کر آپ کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوئی. اتنا بڑا معاملہ ہے جو اصل میں سورہ احزاب کا پس منظر ہے. یعنی سورہ احزاب جو ہے وہ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے کہ اب اس میں کیا کرنا ہے. پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھنی چاہیے. اس سے نمٹنے کے لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ انتخاب کر لیں ایک بار پھر. اگر وہ آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو کریں، اس لیے کہ مہمات اسی طرح کی عورتوں کے ذریعے سے چلائی جا رہی تھی. یعنی اس طرح کے پیغامات ہوتے تھے، کہیں موقع مل گیا بات کرنے کا کہ آپ تو شہزادی ہیں، آپ کی تو بڑی حیثیت ہے، یہ آپ کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، آپ اگر یہاں نہ ہوتی تو معلوم نہیں کون کون تھے کہ جو آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے. اس طرح کی فضا بنائی جا رہی ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ازواج کو، ازواج مطہرات کو، یہ تخیر اس کو کہا جاتا ہے، چوائس دے دیں کہ وہ اگر آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں تو چلیے، کوئی ان کے اوپر مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی ہم آپ کے لیے دوسرے بندوبست کر دیں گے. اب یہ کیا چیز مجید کی اس آیت کے تحت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جا کے اپنی ازواج سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا، ہم بہت سوچ سمجھ کے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہی کے ساتھ رہیں گے. تو انہوں نے انتخاب کر لیا. جب انتخاب کر لیا، یعنی پہلے چوائس دیا گیا، آپ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں، اگر آپ چلی جاتی ہیں تو ہم آپ کو اطمینان کے ساتھ خوش اسلوبی سے رخصت کر دیں گے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ نہیں رہیں گی، یہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے. پہلے یہ بات کہی گئی. جس وقت انہوں نے یہ انتخاب کر لیا تو پھر انہیں کہا گیا کہ اب ہم آپ کو بعض خصوصی احکام دے رہے ہیں تاکہ یہ جو اسکینڈل بنانے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے. وہ خصوصی احکام دینے سے پہلے یہ بتایا کہ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری حیثیت بڑی غیر معمولی ہو گئی ہے، تم پیغمبر کے ساتھ ہو تو اب پیغمبر کو تمہارے ذریعے سے اور تمہیں پیغمبر کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے اپنی اس ذمہ داری کو پہچانو. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف،
یعنی جو چیزیں عام لوگوں سے مطلوب نہیں ہیں، پہلے انہیں عام لوگوں کی زندگی بسر کرنے کا حق دے دیا گیا. اگر وہ اس وقت کوئی انتخاب کر لیتی تو عام زندگی بسر کرتی، لیکن انہوں نے جب پیغمبر ہی کا انتخاب کیا، جو عزت جو شرف ان کو حاصل تھا، انہوں نے اسی کو اپنی سعادت سمجھا، اور سب نے بغیر کسی توقف کے یہ کہہ دیا کہ نہیں، اس کا کوئی سوال ہی نہیں. جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہمیں کچھ خصوصی احکام دینے ہیں، اور یہ خصوصی احکام دیتے وقت یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو جس طرح دوہرا عذاب ہے تمہارے لیے، اسی طرح سے چونکہ تم یہ زائد ذمہ داریاں اور پابندیاں قبول کر رہی ہو تو تمہاری ہر نیکی کا دوہرا اجر بھی. یعنی اس کی بنیاد ہی بالکل یہاں سے رکھی ہے. یہ رکھنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ آپ اب حجاب میں ہوں. یہ اصل میں یہ ہے وہ جگہ جہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. یعنی ازواج مطہرات کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ باہر نکلیں گی تو اہتمام کر کے، اور اگر گھر میں ہوں گی تو وہاں بھی کوئی اسی طرح نہیں آئے گا. مسجد میں بیٹھنے والے لوگ بھی اگر کوئی چیز لینی ہے تو کس طرح آئیں گے؟ ان سے کہا گیا کہ آپ کو باہر کی سرگرمیاں بھی ختم کر دینی ہیں. اسی میں یہ الفاظ آئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو گی، وہاں نماز کا اہتمام کرو گی، روزے کا اہتمام کرو گی، دینی سرگرمیوں میں مصروف رہو گی، اور جو اللہ نے بڑی نعمت تم کو دی ہے اس کی تبلیغ کی ذمہ داریاں انجام دو گی. یہ ہدایات ان کو کی گئیں. ان کے لیے دائرہ مقرر کیا گیا کہ آپ کے قریبی اعزاء اقربا کے سوا کوئی اور گھر میں بھی نہیں آئے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی کھانے کی دعوت ہوگی، کیا ہوگا، اس کے بھی آداب مقرر کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی شخص ان خواتین سے نکاح بھی نہیں کر سکے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا گیا کہ آپ ان کو طلاق بھی اب نہیں دے سکتے، ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے. تو یہ اصل میں وہ خصوصی احکام ہے جو ازواج مطہرات کو دیے گئے تھے، اور یقیناً انہی کے لیے یہ لفظ استعمال بھی ہوا. یعنی وہ حجاب میں رہیں گی، اس کا اہتمام کریں گی. یہ احکام ہیں جن کو بعض اہل علم نے اس طرح سے سمجھا کہ وہ چونکہ اس پوری امت کے لیے آئیڈیل تھیں تو ان کو احکام دے دیے گئے ہیں، اور پھر ایک ایک چیز سے احکام مستنبط کرنے شروع کر دیے. مثلا آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ عام حالات میں تو ہر آدمی جب آپ کے گھر آتا ہے یا باہر سے بات کرتا ہے تو اس سے نرمی سے، شفقت سے بات کرنی چاہیے. آپ تو مائیں ہیں اور آپ کی یہی حیثیت ہے. لیکن یہ منافقین چونکہ اسکینڈل بنا رہے ہیں تو اگر کسی وقت کوئی بات کرے تو ایسا لب و لہجہ رکھیے کہ جس کے نتیجے میں کسی کے اندر اگر طمع موجود ہے تو اس کو ہوش آ جائے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ کس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر پر کچھ لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں اور آپ خواتین کو کوئی ہدایت کر رہے ہیں. وہاں سے کیا کہا کہ عورت کی آواز کا پردہ. یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی ایک زاویہ نظر کی غلطی پورے پس منظر کو جو سورہ سے بالکل واضح ہے، آیت آیت سے واضح ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اسٹیپ کو واضح کیا ہے. یعنی پہلے موقع دیا کہ وہ جا کے عام عورتوں کی زندگی بسر کریں، پھر یہاں سے بات شروع کی کہ لستن کاہدم من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پھر بتایا کہ تمہارے لیے اب اجر بھی دوہرا ہوگا، غلطی کرو گی تو سزا بھی دوہری ہوگی. یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ ہدایات دی گئی. اچھا، اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ وہ کرنا فی بیوتکن، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ عام عورتوں نے باہر نکلنا ہے، گھروں سے باہر جا کے کوئی کام کرنے ہیں، کھیتوں میں جانا ہے، انہوں نے جا کے جانور چرانے ہیں، جو اس وقت کی معاشرت ہے. تم لوگوں کو اب یہ سب کام میں بالکل نہیں جانا کسی چیز. تمہیں گھروں میں وقار کے ساتھ رہنا ہے تاکہ اس اسکینڈل کا مقابلہ کیا جا سکے. اب اس سے لوگوں نے کیا استنباط کیا کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر، چار دیواری کے اندر رہنا ہے. ذرا حالے کہ اگر آپ اس زمانے کی پھر دیکھیں کہ جب یہ احکام نازل ہوئے ہیں ازواج مطہرات کے لیے تو اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا کہ کہیں دوسری عورتیں اس سے مشابہت نہ اختیار کر لیں، اس لیے کہ اس سے پھر التباس کا خطرہ تھا. تو اس لیے یہ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی احکام تھے. ہمارے جلیل القدر اہل علم اور محققین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ان کو ایسے ہی دیکھتی رہی ہے اور بالکل درست دیکھتی رہی ہے. یہاں تک کہ آپ شاہ عبد القادر، آپ کے پہلے قرآن مجید کے ہندوستان میں اردو کے مترجم ہیں، ان کا 2 لفظوں کا حاشیہ دیکھ لیجئے. انہوں نے بھی یہ بات اسی طریقے سے بیان کی ہے. لیکن پھر ان کے بعد ہمارے ہاں کے اسی مذہبی پس منظر میں، یعنی جب علمی طریقہ نہیں رہا چیزوں کا، تو یہ جتنی چیزیں ہیں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جب ان کو بیان کرتے ہیں تو وہ وہی کام کرتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ آواز کا پردہ ہو گیا،
یہ آپ نے گھروں میں دائرہ عمل طے کر دیا گیا، یہ تمام چیزیں ہو گئیں، جبکہ اس پس منظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ خصوصی احکام دیے گئے، ان کا عام عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جس پس منظر میں دیے گئے وہ میں نے آپ کو سورہ سے واضح طریقے سے بتا دیا ہے۔ بہت شکریہ امام صاحب۔ بہت شکریہ۔